بلکہ توکل ہوتا ہی تب ہے، مسبب الاسباب کا حکم ہے کہ تدبیر اختیار کرو اور پوری تدبیر اختیار کرو، اور پوری تدبیر اختیار کر کے پھر اس کا جو اس کی تاثیر ہے وہ مسبب الاسباب کے سپرد کر دینا، اس کا نام توکل ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خنجر تیز نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، آپ کہیں کہ نہیں جناب یہ چھڑی سے بھی کٹ جائے گا کسی چیز، نہیں، خنجر بھی لینا ہے، تیز بھی کرنا ہے، پوری محنت کرنی ہے، اور پھر اس تیزی کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ جب انسان اس طرح کی تدبیر اور توکل کا تعلق سمجھے تو یہ ہے وہ اصل میں بیلنسڈ اور متوازن تصور جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ۔ یہ بات تدبیر اور توکل والی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس لیے معلوم تھی کہ یہ علم ہم نے ان کو دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اکثریت لوگوں کی اس بات کو نہیں جانتی کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جا کے داخل ہوئے، یعنی وہ سب 11 بھائی گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، آویٰ الیہ اخاہ، تو انہوں نے جگہ دی اپنے بھائی کو اپنے پاس، آویٰ جگہ دی الیہ اپنی طرف، اخاہ اپنے بھائی کو، یعنی وہ جو بنیامین تھا جو سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، ان کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں کہانی پھر ونس اگین حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے احسن القصص میں جس پوری کہانی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین بیان فرمایا ہے، اس میں گیپس ہمیں نظر آتے ہیں تاریخی اعتبار سے، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی کہ یہ جو کہانی سنانا قرآن کا مقصد نہیں ہوتا، قرآن کا مقصد صرف ان پہلوؤں کو اجاگر کرنا ہوتا ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ۔ لہذا یہاں بس ایک دم قرآن کہتا ہے کہ وہ وہاں پہنچ گئے، داخل ہوئے، پھر پہنچ گئے تو جگہ دی اپنے پاس اپنے بھائی کو۔ کیسے دی؟ اس پر مفسرین نے ایک مختلف اسرائیلی روایات کو اور مختلف جو قیاس آرائیاں ہیں ان کو شامل کر کے، اور بعض نے مختلف اسرائیلی روایات کا بھی حوالہ دیا ہے کہ اصل میں ان کو جب ٹھہرایا گیا تھا تو اس طرح ٹھہرایا گیا کہ دو لوگوں کو ایک کمرے میں جگہ دے دی گئی، تو چونکہ وہ 11 تھے تو دو جب ٹھہرتے گئے تو ایک کمرے میں حضرت بنیامین جو تھے وہ اکیلے تھے، تو جان بوجھ کے یہ ترتیب رکھی گئی، اور جب وہ اکیلے تھے ایک کمرے میں تو یوسف علیہ السلام نے اس کمرے میں جا کے ان سے تنہائی میں ملاقات کی، اور یا ان کو اپنے پاس بلا لیا، آویٰ الیہ اخاہ، اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے الگ سے تنہائی میں ملاقات کی، ان کو اپنے پاس بٹھا لیا، اور وہاں پھر پوری گفتگو ہوئی، ان کو ساری باتیں بتا دیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب ظاہر ہے کہ جب اکیلے تنہائی میں ملاقات ہوئی تو اپنا بھی تعارف کروا دیا، اس سے بھی پورا تعارف لیا، قال انی انا اخوک، اس کو بتا دیا یوسف علیہ السلام نے کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، اور تو ہرگز غم نہ کر، بما کانوا یعملون، جو بھائی جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے بارے میں غم نہ کر۔ اب یہ غم نہ کر کا کیا مطلب ہے کہ بنیامین تو اس وقت تھے ہی بہت چھوٹے جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے اور ادھر آ گئے، ان کو تو یوسف علیہ السلام کا غم تھا ہی نہیں، تو یہ کون سا غم ہے جو یوسف علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ غم نہ کریں؟ تو اس غم کے بارے میں مفسرین نے بڑی ہی اہم توجہ دلائی ہے کہ غم کیا تھا۔ غم یہ تھا کہ گویا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا بھائیوں نے، اسی طرح کا سلوک وہ بنیامین کے ساتھ کرتے رہتے تھے، اور ہمیشہ یہ حسد کی آگ چلتی رہتی تھی، اور بنیامین کے ساتھ وہ بدسلوکی کا اظہار لمحہ بلمحہ اور مرحلہ بمرحلہ زندگی کے تمام مراحل میں کرتے رہتے تھے، اور اس پر ظاہر ہے وہ 10 لوگ اگر ایک بھائی کو، 10 بھائی اگر ایک بھائی کو تنگ کرتے رہتے ہوں اور ان کو مختلف باتیں جو ہیں کرتے رہتے ہوں، یا مختلف طرح سے تنگ کرتے رہتے ہوں، تکلیف پہنچاتے رہتے ہوں، حسد کا اظہار کرتے رہتے ہوں، اگر ایسی صورتحال ہو تو اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بھائی کے لیے اس سے بڑا غم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے 10 بھائی اس کے خلاف ہوں، اس کے ساتھ حسد کی آگ میں جل رہے ہوں؟ تو اصل میں یہ فقرہ اس طرف رہنمائی کرتا ہے، اور حضرت بنیامین کی جو زندگی تھی اور ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے بھائیوں کا جو حضرت بنیامین کے ساتھ جو سلوک تھا،
یہ اس کو اظہار کرتا ہے کہ ان کا سلوک کیسا تھا۔ ظاہر ہے وہ بیچارے غمگین تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کے بارے میں کوئی غم نہیں کرنا، میں تیرا بھائی ہوں اور میں بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بادشاہ بنا دیا ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ فلما جہزہم بجہازہم، پس جب تیار کر دیا بجہازہم ان کے سامان سفر کو، جہازہ یہ پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ پھر آیا جہازہم، جب تیار کر دیا۔ جہازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مہیا کر دینا یا تیار کر دینا، تو جس چیز کے لیے تیاری ہوتی ہے اس کے گویا سارے اسباب مہیا کر دینا۔ اسی اعتبار سے جو تجہیز کرتے ہیں، تجہیز و تکفین کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو جہز المیت ہوتا ہے کہ میت کو تیار کرنے کا مطلب اس کے کفن دفن کا سارا انتظام کرنا، وہ جو ساری چیزیں مہیا کرنا وہ تجہیز ہوتی ہے۔ تو جہاز جو ہے یہ عام طور پہ سامان سفر کو کہتے ہیں۔ جہاز جیم کے زیر کے ساتھ بھی آتا ہے، جہاز بھی، اور جہاز یعنی زبر کے ساتھ۔ تو ان کا جو سامان سفر تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے لے کے جانا تھا، سامان سفر تھا ہی کیا، غلہ لینے آئے تھے، تو غلہ جب تیار ہو گیا، اور جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو وہ جو پانی پینے کا پیالہ تھا، سقایا کا مطلب پانی پینے کا پیالہ، وہ رکھ دیا، جعل رکھ دیا، فی رحل اخیہ اپنے بھائی کے بورے میں، اپنے بھائی کے کجاوے میں، جو یعنی جس بوری کے اندر یا جس تھیلے کے اندر وہ تھا یعنی غلہ ڈالا تھا، اسی میں وہ اس کا پیالے کو بھی ڈال دیا۔ اور پیالہ کہتے ہیں کہ یہ سقایا یہاں تو اس کا مطلب تو پانی پینے کا پیالہ ہے، آگے لفظ ہے سواع الملک، اگلی آیت میں، آیت نمبر 72 میں سواع الملک، سواع کہتے ہیں وہ بھی پیالے کو ہی کہتے ہیں، بادشاہ کا جو شاہی پیمانہ ہے، تو وہ پیمانہ بھی تھا، پانی پینے کا کام بھی دیتا تھا اور غلہ ناپنے کا کام بھی دیتا تھا۔ بعض نے کہا چاندی کا تھا، بعض نے کہا کہ وہ سونے کا تھا، بعض نے کہا کہ اس کے اوپر جواہرات لگے ہوئے تھے، قیمتی تھا، قیمتی بھی ہوگا، ظاہر بادشاہ کا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس سے پانی بھی پینے کا کام لیا جاتا تھا اور غلہ ناپنے کا کام بھی لیا جاتا تھا۔ اس پیمانے کو اس کو رکھ دیا اپنے بھائی کے بورے کے اندر، وہ جو اس کا جس میں غلہ ڈالا تھا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک منادی کرنے والے نے منادی کی، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم سب چور ہو۔ اللہ اکبر، یعنی پیچھے سے کسی کو آواز دی جائے او چورو، تو وہ سارے حیران ہو گئے کہ ہمیں چور کہہ رہے، انکم لسارقون، تم چور ہو، چوری کرنے والے ہو۔ سارق کا مطلب ہوتا ہے چوری کرنے والا، سورہ مائدہ میں آتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تو انکم لسارقون، تم چور ہو۔ تو اب ان بیچاروں نے چوری تو نہیں کی تھی، ان کو کہا جا رہا ہے تم چور ہو، تو وہ تھے تو چلے جتنے بھی برے تھے، اب یہ چوری تو انہوں نے نہیں کی تھی، تو ان کو چور کیوں کہا جا رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پیمانہ تو رکھوایا تھا یا رکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو جو کہہ رہے ہیں، جو اعلان کرنے والے ہیں کہ تم چور ہو، یہ باقی خدام ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ پیمانہ رکھا تھا، پیالہ رکھا تھا اپنے بھائی کے بورے میں، تو انہوں نے دوسروں کو بتایا تھوڑی تھا کہ میں پیمانہ رکھ رہا ہوں اس کے پاس، اور یہ پوری تدبیر جو ہے ان کو تھوڑی بتائی تھی، لہٰذا کسی کو بھی پتہ تھا۔ اور جب وہ پیمانہ نہیں ملا تو انہوں نے آواز لگا دی اور اعلان کر دیا کہ قافلے والو ادھر چوری ہوئی ہے، چور تم ہو۔ قالوا، کہا، واقبلوا علیہم، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کون سی چیز تم گم پاتے ہو، کیا گم ہوا ہے؟ ماذا تفقدون، گم شدہ چیز کیا، کون سی چیز ہے جو کم ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، سواع الملک، اپنے جو بادشاہ کا پیمانہ، جو شاہی پیمانہ ہے وہ گم ہو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو کوئی اس کو لے آئے، یعنی اس پیمانے کو، اس پیالے کو جو دے دے، حمل بعیر، ہم اس کو ایک اونٹ کا غلہ دیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور اعلان کرنے والا کہتا ہے کہ میں اس پر ضامن بھی ہوں، ذمہ دار بھی ہوں۔ وَأَنَا بِهِ، اور میں ہوں ساتھ اس کے زعیم، ضامن یا ذمہ دار، یعنی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ ایسا کرو، تفتیش کرنے سے پہلے ہی اور تلاشی لینے سے پہلے ہی کیس ہو گیا ہے چوری کا، اور اب تفتیش ہوگی،
تفتیش ہونے سے پہلے ہی اگر کوئی شخص مجھے پیالہ واپس لا دے تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو سزا کوئی نہیں دیں گے بلکہ ساتھ ایک کام اور بھی کریں گے کہ اس کو انعام کے طور پر ایک اونٹ کا غلہ بھی دیں گے۔ تو یہ ساری بات یہ بتاتی ہے کہ جو اعلان کرنے والا ہے اور جو خدام ہیں ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ پیمانہ جو ہے وہ جان بوجھ کے رکھا گیا ہے کیا ہے، وہ تو اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کر رہے ہیں کہ تفتیش کرنے سے پہلے ہی مل جائے اور اس کے لیے انعام کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ 12 قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم یقیناً تمہیں علم ہے اس بات کا کہ ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم کوئی زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، یہاں ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے، وما كنا سارقین، اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی ہم تو بیچارے لٹے پھٹے اپنا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے کہاں چوری کرنی تھی، ہم یہاں کوئی فساد پھیلانے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو اپنا غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، اور نہ ہی ہم چوری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم چور بھی نہیں ہیں اور چوری کرتے بھی نہیں ہیں، یا ہم پیشہ ور بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ قسم اٹھا کے انہوں نے اپنی گویا صفائی پیش کی۔ قالوا، تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، بھئی چلو ٹھیک ہے تم چور نہیں ہو اور تم فساد نہیں پھیلانے والے، ہم اگر تمہاری بات مان لیتے ہیں، اگر تم سچے نکلے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم جھوٹے نکلے یعنی تم چور نکلے اور تم نے کی ہو تو پھر بتاؤ پھر بدلہ کیا ہوگا۔ قالوا، انہوں نے کہا فما جزاؤہ، اس کا کیا بدلہ ہوگا ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلے، یعنی اب تفتیش ہوگی اور تفتیش میں اگر تم جھوٹے قرار پائے تو پھر کیا بدلہ ہوگا، انہی سے پوچھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا جزاؤہ، اس کا بدلہ یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ، جس کے کجاوے سے یا جس کے بورے سے وہ پیمانہ ملے پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے جس کے کجاوے میں سے یا جس کے بورے میں سے وہ نکلے گا۔ اب یہ بات جو وہ کہہ رہے تھے دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی تھا، چوری کی سزا یہ تھی، اور جو ان کے ہاں کنعان کے اندر جو رائج تھا ان کے ملک میں قانون چوری کرنے والے کے لیے وہ یہی تھا کہ جب چور پکڑا جاتا تو ایک تو وہ چوری کا مال واپس کرتا، اور دوسرا یہ کہ جو صاحب مال ہوتا تھا اس کی وہ 1 سال کے لیے یا اتنے عرصے کے لیے اس کی خدمت گزاری کے لیے غلام بنا لیا جاتا۔ تو یہ ان کا قانون تھا، اسی لیے ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اگر چوری تمہاری ثابت ہوگی تو پھر کیا اس کی سزا ہوگی، تو انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں تو یہی سزا ہے۔ لیکن یہ قانون مصر میں نہیں تھا، یعنی جس جگہ پہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے وہاں پہ یہ قانون نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہاں پہ قانون تھا کہ اس کی پٹائی کی جائے چور کی، اور ساتھ اس سے مال واپس لیا جائے، اور جتنا مال اس نے چرایا ہے اتنا اور بھی اس سے لیا جائے جرمانے کے طور پر، یعنی وہاں یہ قانون تھا۔ اب ان سے پوچھ لیا کہ کیا اگر چور پکڑا گیا تو کیا ہوگا، انہوں نے کہا جی یہ سزا رکھ لیں گے کہ جس سے چوری نکلی، چوری پکڑی گئی، اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح سے ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہی قانون ہے۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، پس شروع کیا ان کے تھیلوں سے، دوسرے بھائیوں کے تھیلوں سے، قبل اس کے کہ وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے یا اپنے بھائی کے بورے سے تلاشی لینے سے پہلے باقی بھائیوں کے جو بورے تھے ان کی تلاشی لی گئی۔ یہ جو وعاء ہے نا، یہ اصل میں وعاء یعی سے ہے، اور وعاء یعی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ بنانا، اور وعاء اس تھیلے کو یا برتن کو یا کسی بوری کو کہتے ہیں جس میں چیزیں جمع کی جائیں اور محفوظ کی جائیں۔ تو چونکہ وہ جب آدمی کوئی سامان لے کے جاتا ہے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی تھیلے میں، کسی نہ کسی بیگ میں جو سفر کرتا ہے تو اس بیگ کو وعاء کہتے ہیں، یعنی آج کل جو انگریزی میں لفظ لگیج ہے تو وہ اس کا بڑا صحیح متبادل ہے کہ جو ان کا لگیج تھا وہ سارا تلاشی لی جانے لگی، چاہے وہ تھیلے ہوں چاہے وہ برتن ہوں، جس بھی چیز میں آپ نے چیزیں جمع کی ہوئی ہوں اس کو وعاء کہتے ہیں، اور اوعیہ اسی کی جمع ہے۔ تو فبدأ، آپس شروع کیا بأوعیتہم، ان کے تھیلوں سے، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے کرنے سے پہلے انہوں نے باقی لوگوں کے تھیلوں سے تلاشی لینی شروع کی۔ ثم استخرجہا، پھر بعد میں اس کو نکال لیا، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے تھیلے سے، ظاہر ہے وہ تھا ہی بھائی کے تھیلے میں تو وہیں سے نکلنا تھا۔ کذالک کدنا لیوسف،
اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کی تدبیر نہیں تھی بلکہ یہ وحی الہی کے تابع تھی، وحی الہی کے مطابق تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام نے تدبیر نہیں کی بلکہ ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب تدبیر کیا تھی؟ اصل تدبیر یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور ان کے ساتھ واپس جانے نہیں دینا چاہتے تھے، لیکن ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور ہر ملک کے قوانین میں یعنی جس کو آج کل کے دور میں آپ کہتے ہیں امیگریشن لاء، ہر ایک کا جو امیگریشن کا قانون ہے ہر ملک کا اپنا اپنا ہے، تو کوئی امیگریشن دیتے ہیں کوئی نہیں دیتے۔ اب آج کل دیکھیں تو آپ کو جو نان مسلم کنٹریز ہیں اور خاص طور پہ یورپین امریکن، وہاں پہ امیگریشن کا بڑا شاندار سسٹم ہے، کوئی شخص جائے اور وہ کسی نہ کسی قانون کے تحت وہاں پہ امیگریشن لے لیتا ہے اور وہاں کا باسی بن جاتا ہے۔ لیکن اب دیکھ لیجئے کہ جو عرب ممالک ہیں یا جو اسلامی ممالک ہیں ان کے اندر امیگریشن کا اس طرح کا قانون بلکہ موجود نہیں ہے۔ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جس مصر کے یعنی ملک کے اندر بادشاہت کر رہے تھے اور اس کے حکمران تھے، ان کے جو قوانین تھے وہ اپنے قوانین تھے۔ ان قوانین کے مطابق کسی شخص کو رکھا تو نہیں جا سکتا تھا، وہاں کوئی شخص رہ نہیں سکتا تھا، اس کو واپس نکلنا تھا۔ لیکن اب یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے کی کہ جس جگہ سے وہ لوگ آئے تھے اس اعتبار سے ان کی سزا یہی بنتی تھی کہ ایک غلام 1 سال کے لیے بنایا جا سکتا تھا اگر کوئی چوری کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس کے لیے یہ تدبیر کی۔ اب اگلی جو آیت کا جو اگلا حصہ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے قانون کی بھی، اور کہ وہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ ما کان لیاخذ اخاہ، وہ اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے، رکھ نہیں سکتے تھے، فی دین الملک، جو بادشاہ کا قانون تھا، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے، الا مگر ان یشاء اللہ، یہ کہ اللہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل بنا دے جیسا کہ اب بنا دی، تو اس کے علاوہ تو اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس رکھنے کا۔ کس اعتبار سے؟ فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں۔ اب یہ دین الملک کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ بہت ہی قابل غور ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ کہ اب بات تو ہو رہی ہے ایک امیگریشن لاء کی، ایک قانون ہجرت کی کہ کوئی شخص وہاں پہ کیسے رہ سکتا ہے، یا پھر قانون سرقہ کی کہ چوری کی سزا کیا ہوگی، اس کے قانون کی بات ہو رہی۔ تو اگر وہ قانون وہاں پہ لاگو ہوتا، مصر کا چوری کا قانون، تو چوری کے قانون میں ان کے ہاں تو یہ تھا کہ چور کو جو ہے وہ پہلے تو پٹائی کی جائے اور اس کے بعد اس سے دگنا مال لے لیا جائے اور بس بات ختم۔ اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پاس رکھ تو نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے انہی سے پوچھا، اور جب انہی سے پوچھا تو یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اور کنعان کے قانون کے مطابق اپنے بھائی وہ چور کو رکھا جا سکتا تھا، 1 سال کے لیے خادم بنایا جا سکتا تھا، لہذا انہوں نے پہلے ہی ان سے پوچھ لیا کہ جناب کیا سزا ہوگی، انہوں نے کہا جس کے بورے سے نکلے گا وہی غلام بن جائے گا۔ اب اس اعتبار سے یہ ہو گیا، یہ تو ایک یعنی سیٹلمنٹ ہو گئی جو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کی کدنا لی یوسف۔ لیکن یہ جو دین الملک کی بات ہے کہ وہ دین الملک کے اندر وہ رکھ نہیں سکتے تھے، اس کو اکثر لوگوں نے اس پر اشتباہ ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اس سے پھر وہی مغالطہ جو پہلے 13ویں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، جہاں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے اختیارات دے دیے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض کا مطلب ہے پورے اختیارات دے دیے۔ اب اس میں ایک تو اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں وہ صرف وزیر خزانہ بنے تھے، بادشاہ اور کوئی تھا اور بادشاہ کا قانون چلتا تھا، اور وہ اس سے بھی یہی استدلال کرتے ہیں کہ دین الملک سے مراد بادشاہ کا قانون ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام پورے بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ تو کسی چھوٹے عہدے پر تھے، بادشاہ کے ماتحت تھے، اس لیے وہ اپنی مرضی کا قانون نہیں لاگو کر سکتے تھے۔ اگر بادشاہ ہوتے اور سارے اختیارات کے مالک ہوتے تو وہ اپنی مرضی کا قانون لاگو کر دیتے۔
یہ ایک اشکال پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا یہاں دین الملک کی جو اصطلاح ہے اس سے انہوں نے یہ استدلال بھی کیا ہے اور اپنے اس نقطہ نظر کو مضبوط کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سارے اختیارات نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس کم اختیارات تھے، وہ چھوٹے عہدیدار تھے، وہ پورے بادشاہ نہیں تھے۔ یہ بات کئی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ باتیں، وہ بحث ذہن میں رکھیں جہاں ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اجعلنی خزائن الارض، اس کے حوالے سے جتنی گفتگو ہوئی کہ خزائن الارض جو ہے للہ خزائن السماوات والارض، اللہ کا قرآن ہی بتاتا ہے کہ جب خزائن کی بات ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے پورا اختیار، تو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں اشکال ہوا ہے اور مفسرین کو بھی اشکال ہوا ہے ما کان لیاخذ سے، کہ وہ ان کو رکھ نہیں سکتے تھے، یہ کوئی اختیار کی بے بسی نہیں تھی۔ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ شاید اختیار کی بے بسی تھی، یہ اختیار کی بے بسی نہیں تھی، کیونکہ قرآن خود تفسیر کرتا ہے اپنی، اور قرآن میں بہت سارے مواقع ایسے ہیں جہاں ما کانا کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن اس کا معنی اختیار کی بے بسی نہیں ہے، وہ بلکہ اس کا معنی ما ینبغی لہو ہے یا ما صح لہو ہے، کہ اس کے لیے صحیح نہیں تھا، ان کے لیے درست نہیں تھا، یا وہ ان کے لائق شان نہیں تھا کہ وہ ایسے کرتے۔ اور یہ بات کیسے درست ہے، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا، بے بسی نہیں تھی، وہ کر سکتے تھے، وہ بادشاہ تھے، وہ کر سکتے تھے، لیکن اس وقت کا جو ان کا قانون تھا وہ کوئی شرعی قانون نہیں تھا، وہ شاہی قانون جو وہاں پہ چل رہا تھا، اسی شاہی قانون کے تحت، جس کے تحت وہ بادشاہ بنے تھے، وہ شاہی قانون چل رہا تھا۔ اس کا ایک جواب تو بہت سارے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی ملک کا حکمران بن بھی جاتا ہے تو وہ سارے قوانین کو بیک جنبش قلم تبدیل نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک تدریج کا طریقہ اپنانا پڑتا ہے اور ایک عرصہ لگتا ہے، اور سارے قوانین جو ہیں وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت تک کا جو قانون تھا اس کے مطابق وہ نہیں رکھ سکتے تھے، البتہ قانون میں تبدیلی ہوتی بعد ازاں جا کے وہ رکھ سکتے تھے، اس وقت تک حالات یہ تھے۔ تو تدریج کو بنیاد بنا کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اور پھر تدریج کے حوالے سے مفسرین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی تدریج کا بھی ذکر کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے حکمران بن بھی گئے تھے تو بہت سارے قوانین ایسے چلتے رہے، بہت ساری ایسی باتیں چلتی رہیں جو بعد میں ختم کی گئیں۔ شروع میں سود بھی کھایا جاتا رہا، شراب بھی پی جاتی رہی، بہت سارے معاملات شروع میں ہوتے رہے، بعد ازاں آہستہ آہستہ تدریج میں چیزیں، قوانین جو ہیں ختم ہوتے گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے سے قبل دین مکمل ہوا اور یہ احکام مکمل ہوئے۔ تو یہ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اس وقت تک کا قانون یہ تھا اور اس کے مطابق وہ یہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک تو یہ جواب دیا، لیکن اگر اس کو ما کانا کے مفہوم میں تلاش کیا جائے تو قرآن سے ہی پوچھا جائے تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اور اس کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے بس تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی قانون تبدیل نہیں کر سکے تھے، ایسا نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، کہ وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں تھا، ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق رکھتے، وہ یا بادشاہ کا قانون اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے، یہ ان کے لیے درست نہیں تھا۔ اور درست نہیں تھا معنی کہاں سے نکلتا ہے، مناسب نہیں تھا معنی کہاں سے نکلتا ہے، یہ اس کے دلائل قرآن حکیم میں جا بجا ہیں۔ ما کانا، مثال کے طور پہ ما کان اللہ ان یتخذ ولدا، اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد رکھے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بے بس ہے کہ وہ اولاد نہیں رکھ سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ لائق شان نہیں تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ اب ظاہر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ شرک کرنا کے بارے میں بے بسی تھی، بے بسی کا اظہار تو نہیں ہے۔ اسی طرح ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ تمہیں غیب پر مطلع کرنے والا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کر نہیں سکتا، بے بسی نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ کے لائق شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان ضائع کرے، اس میں بھی بے بسی نہیں ہے۔ یا ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، کسی مومن کے یہ لیے لائق نہیں ہے، اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ تو یہ اور اس طرح کی اور بھی مثالیں قرآن حکیم کے اندر ہے جس میں ما کانا جہاں بھی استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس کے لیے لائق شان نہیں۔ لہٰذا
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے دین الملک کو، بادشاہی قانون کو موڑ توڑ کے وہ کر سکتے تھے، وہ شاہی قانون کو تبدیل کر کے وہ رکھ سکتے تھے، لیکن ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی قانون کو تبدیل کریں یا شاہی قانون کو استعمال کریں۔ تو لہٰذا وہ پورے اختیارات کے مالک تھے، ان کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تدبیر کر دی۔ اللہ فرماتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کر دی، اور یوسف علیہ السلام نے قانون بدلا تھا یا نہیں بدلا تھا، تدریج کا معاملہ تھا یا بعد میں بدلنا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے لائق شان ہی نہیں تھا کہ اس وقت کا قانون جو بھی موجود تھا اس کو وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کی تدبیر کر دی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ لیجئے، دین، ہم جب دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں ایک جو سیٹ آف ریچولز ہے، چند مذہبی اعتقادات اور اعمال کا جو مجموعہ ہے، ہم اس کو دین کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے ملک کے امیگریشن کے قانون کی اور یا چوری کے قانون کی، کرمنل لا کہہ لیں یا امیگریشن لا کہہ لیں، اور اس کو اللہ فرما رہا ہے دین الملک، کہ امیگریشن لا بھی بادشاہ کے دین کے تحت آتا تھا، اور اس وقت کا جو کرمنل لا ہے وہ بھی بادشاہ کے دین کے تحت آتا تھا۔ تو اس سے دین کا مفہوم سمجھنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی کہ جب ہم دین اللہ کی بات کرتے ہیں کہ اللہ کا جب دین ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا دین صرف نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے، اللہ کا دین جو ہے صرف چند ریچولز ادا کر لینے کا، زکوٰۃ دے دینے کا، نماز پڑھ لینے کا، حقوق اللہ ادا کر لینے کا، پڑوسی سے اچھا سلوک کر لینے کا، اور صرف چند اخلاقی آداب اپنا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ آل اوور پورے جو نظام کے اوپر، پورے سسٹم کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنا، اور ہر معاملے کو، ہر مرحلے کو، چاہے وہ کرمنل لا سے متعلق ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل لا سے متعلق ہو، چاہے وہ اس کا تعلق امیگریشن کے ساتھ ہو، پورا جو نظام ہے، سسٹم، وہ اللہ کے قانون کے مطابق کرنا، اس کو دین اللہ کہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے۔ کیا مطلب؟ جب وہ ہر شعبہ زندگی میں امپلیمنٹ ہوگا تو پھر اس کا نام ہوگا کہ یہ اللہ کا دین ہے۔ اور اگر آدمی دین کو خارج کر دیتا ہے اپنے سارے شعبہ زندگی سے اور صرف کہتا ہے کہ میرا پرسنل معاملہ ہے یا کسی، اور یہ سیکولرزم ہے کیا؟ سیکولرزم کی ڈیفینیشن ہی ہے کہ کسی بھی پہلو حیات، زندگی کے کسی بھی پہلو سے مذہب کو خارج کر دینا۔ یہ پوری زندگی سے مذہب کو خارج کرنا سیکولرزم نہیں ہے، بلکہ اپنے کسی بھی شعبہ زندگی کو مذہب کے سے بالا قرار دے دینا، یہ سیکولرزم ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جناب اس کا تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، تو اب اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دین الملک تھا، اور جب اس کی جگہ دین اللہ آ جائے یا دین الہی آ جائے، اللہ کا قانون آ جائے، تو وہ قانون کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اللہ کا قانون دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام پھر کیا ہوگا کہ پورا نظام جو ہے وہ دین اسلام کے مطابق آئے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ دین اسلام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین چاہے، کسی اور کو تلاش کرے دین کو، دین کے اعتبار سے، دین کے طور پر وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کو تلاش کرتا پھرے، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ حدیث جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ، اس سے بھی دین کے اس پورے سسٹم کا جو خاکہ ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور دین کا کل پہلوہائے حیات پر جو نافذ ہونا ہے، یہ دین کے تصور کے اندر شامل ہے، یہ یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ لوگ ایک ایک کڑی کر کے اسلام کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ، جب بھی کوئی ایک کڑی ٹوٹے گی، یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، آہستہ آہستہ گویا اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جائیں گے، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، یہ بھی چھوڑ دیا، نیچے سے نیچے، نیچے سے نیچے، نیچے، اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقضاً الحکم وآخرہن الصلاۃ، سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی،
یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، لوگ اسلام سے دستبردار ہوں گے، تو وہ کیا ہوگی کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا، اور بس اس کے تحت ہی باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سارے پہلو حیات آ جاتے ہیں۔ انسان دستبردار ہوتے ہوتے صرف نماز تک آ کے محدود ہو جاتا ہے۔ فرمایا وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی دین کی نماز ہے۔ 5 وقت اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ دین کا کم از کم معیار ہے، باٹم لائن ہے، اس سے نیچے تو دین ہے ہی کوئی نہیں۔ تو نماز سے شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ شاید اس کا دین مکمل ہے، اس سے تو آغاز ہے۔ لہٰذا دین الملک، فی دین الملک، یہ جو دین الملک کی اصطلاح ہے، اس نے یہ پوری وضاحت کر دی ہے کہ جب ہم اللہ کے دین کا دعویٰ کریں گے کہ ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں، یا کسی ملک کے اندر یا کسی خطہ ارضی کے اندر اللہ کے دین اسلام نافذ ہے، اگر ہم یہ دعویٰ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام قوانین حیات جو ہیں وہ اللہ کے دین کے تابع ہوں گے، تو پھر اس کو آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کا دین وہاں پہ نافذ ہے۔ وگرنہ صرف نمازیں پڑھ لینا یا چند ریچولز ادا کر لینا، یہ اس کا نام دین نہیں ہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے اوپر کوئی نہ کوئی علم والا ہے۔ اللہ اکبر! کیا مطلب کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر بلند درجات رکھتے تھے کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اتنا یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بلند رکھا تھا، اس لیے ایک خاص تدبیر کی، اور اسی تدبیر کے مطابق کنعان کے قانون کے مطابق انہوں نے ان کو رکھ لیا۔ اور جہاں تک بات ہے علم کی، تو یہ علم کس کا تھا؟ علم ان کے پاس بھی تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی۔ علم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، کوئی چھوٹا عالم ہوتا ہے، کوئی بڑا عالم، لیکن ہر علم والے کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وفوق کل ذی علم علیم، امام حسن بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ جو وفوق کل ذی علم علیم کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھی جاننے والا ملے تو اس سے بڑا جاننے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، پھر آپ اس کے پاس چلے جائیں تو آپ اس سے بڑا کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ یوں یہ ایک چین ہے جو جہاں جا کے رکتی ہے نا، وہ علیم خبیر ذات پہ رکتی ہے، وہ ذات جو سمیع العلیم ہے، جس کا علم محیط کلی ہے۔ اللہ اکبر! بخاری شریف کی وہ حدیث بھی ذہن میں لے آئیے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے، اس کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اتنی بات ہوئی تھی کہ کسی نے سوال پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ بتاؤ کہ اس روئے زمین پر تم سے بڑا کوئی عالم ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو انہوں نے کہہ دیا نہیں، کوئی اور عالم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے، اور نبی جو ہے اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، ان کو اللہ کی طرف سے وحی ملتی ہے، علم وحی ہوتا ہے، لہٰذا وہ انہوں نے اس بنیاد پر کہہ دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ میرے ایک بندے سے جا کے ملو کہ اس کے پاس علم کی ایک اور جہت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ لہٰذا تشریعی علم کے اعتبار سے، شرعی علم کے اعتبار سے تو موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے، لیکن ایک علم کی وہ جہت تھی جس کو تکوینی علم کہہ لیں، جس کا ذکر سورہ کہف کے اندر آتا ہے، وہاں جا کے ہم تفصیل سے انشاءاللہ اس کا جائزہ لیں گے۔ تو وہ حضرت خضر سے جو ملوایا کہ چلے جاؤ فلاں جگہ پہ جا کے ملے، 3 واقعات ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے علم تکوینی کی روٹس ہی اور ہیں، اس کی جہت ہی اور ہے، اور شرعی علم رکھنے والا اس کو نہیں جانتا، تو پریشان ہوئے۔ بالآخر جب جدائی ہوئی انہوں نے تینوں باتوں کی حقیقت بتائی۔ اللہ اکبر! تو اس موقع پر پھر خضر نے کہا تھا کہ میرا علم جس کی ساری جہات اس سے آپ واقف نہیں ہیں، اور آپ کا علم جس کی ساری جہات سے میں واقف نہیں ہوں، یہ بالکل 2 الگ الگ علم کی جہات ہیں۔ تکوینی علم اور ہے، تشریعی علم اور ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک چڑیا آئی، اور چڑیا کشتی کے کنارے پر بیٹھی
اور اس نے سمندر سے پانی اپنی چونچ میں بھر لیا، اور ظاہر ہے اس نے پانی پینا تھا تو وہ اپنی چونچ میں پانی بھر لیا۔ تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تیرا علم اور میرا علم دونوں کا علم ملا کے اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی حیثیت چڑیا کی چونچ میں پانی کو سمندر کے مقابلے میں ہے، یعنی یہ حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو وہ فوق کل ذی علم علیم کا مطلب یہ ہے کہ ہر علم والے سے بڑا علم والا آپ کو دنیاوی مخلوق میں سے جتنے بھی بڑے سے بڑا عالم مل جائے، جو آپ کو بڑے سے بڑا عالم ملے گا، اللہ کا علم اس سے کہیں زیادہ ہے، زیادہ بھی ہے، مختلف بھی ہے۔ یعنی اللہ کا علم انسانوں کے علم سے، مخلوق کا جو سب سے بڑا عالم ہوگا اس کے علم سے اللہ کا علم صرف درجے میں مختلف نہیں ہے بلکہ نوعیت میں ہی مختلف ہے۔ یعنی ایک تو درجے کا اختلاف ہے نا کہ ایک کا علم جو ہے وہ 0.0000001% ہو یا جتنے مرضی زیرو لگا لے، یعنی درجے کے اعتبار سے انتہائی کم ہو، اور دوسرا کا علم جو ہے 100% ہو۔ تو اللہ کے علم کا مخلوق کے علم کے ساتھ جو تقابل ہے وہ صرف درجے کا نہیں ہے، نوعیت ہی مختلف ہے۔ اللہ کا علم اور طرح کا ہے، انسانوں کا علم اور طرح کا ہے۔ انسانوں کا علم جزوی ہے، وقتی ہے، عطائی ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا وہ دے دے اتنا مل جاتا ہے۔ اور اللہ کا علم لامحدود ہے، اور وہ کلی ہے، اور وہ ازلی و ابدی ہے، اور وہ اس کا ذاتی علم ہے، وہ عطائی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے علم کی اور انسانوں کے علم کی نوعیت ہی مختلف ہے۔ اور وفوق کل ذی علم علیم میں آپ اگر کوئی چین بنائیں گے تو امام حسن بصری رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق یہ جا کے رکے گی اللہ کے علم پر۔ گویا دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا عالم کہتا رہے، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ کے علم کا جو احاطہ ہے وہ انسان کے حد ادراک سے بھی باہر ہے۔ انسان کو یہ بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ اللہ کا علم کتنا وسیع اور کتنا لامحدود ہے۔ قالو، اب چونکہ یہ ایک پورا کہانی واقعہ ہو رہا تھا، چوری ہو گئی، اور چوری کے اندر اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیں کہ جناب یہ بادشاہ کا دین کیا ہوتا ہے اور اللہ کا دین کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس چوری کے واقعے کے بعد اب جب چونکہ وہ پیالہ اس میں سے نکل آیا تھا بھائی بنیامین کے بورے سے، تو اب یہ باقی بھائی کہتے ہیں قالو، انہوں نے کہا ان یسرق، اس نے اگر چوری کی ہے نا، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ایویں بیٹھے بیٹھے الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر، اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا، ان کا خیال تھا کہ بس وہ تو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ یوسف علیہ السلام نے تو کوئی چوری نہیں کی، اور انہوں نے کیوں کہا کہ اس کے بھائی نے بھی چوری؟ یہ خام خواہ ایک الزام اور جھوٹ کہا، کیوں کہا؟ اس کے لیے بعد مفسرین نے تو کئی کہانیاں بنائی ہیں اور بالکل من گھڑت ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ جناب کوئی واقعات ہوئے تھے، ایسے ہوئے تھے اور ان کی طرف اشارہ، قطعاً نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کردار جس طرح کے سارے انبیاء کے کردار ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے الزام سے بھی پاک تھا۔ لہٰذا یہ جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے صرف اپنا الزام اتارنے کے لیے کہی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے الزام کسی نہ کسی کے اوپر ڈالتا ہے۔ یعنی آپ کسی ملازمہ کو کہہ دیں نا کہ گھر کی کوئی چیز چوری ہو گئی ہے، تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے کوئی نہیں چوری کی، بلکہ وہ ادھر ادھر دیکھے گی بھی اور کون گھر میں آیا تھا، تو وہ فوراً کسی اور کا نام لگانے کی کوشش کرے گی کہ فلاں آیا تھا اس نے کی ہوگی۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے، وہ اپنی صفائی دینے کے لیے الزام کسی اور پر دیتا ہے، اس لیے کہ اگر الزام کسی اور پر نہیں جاتا، اگر الزام کسی اور طرف نہیں جاتا تو پھر تو ان کے پر آتا۔ لہٰذا انہوں نے گویا اپنے آپ کو اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے، اپنے کردار کی صفائی دینے کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو کبھی نہیں چوری کرتے، ہم نہ پہلے، کیوں پیچھے وہ کہہ چکے ہیں وما کننا سارقین، ہم چور نہیں ہیں بھائی، ہم کوئی فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے۔ اب وہ گویا اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اس کی دلیل دے رہے ہیں بھی ہم چور نہیں ہیں، یہ اور اس کا بھائی چور تھے، اس نے چوری کی ہے اور اس کا بھائی ایک ہمارے چونکہ سگے بھائی نہیں ہیں تو یہ چور ہو سکتے ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ تو یہ بھی چور ہے اور اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ چور ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ گویا انہوں نے ان کو چور بنایا صرف اپنی صفائی کردار کی دینے کے لیے، الزام دوسری طرف شفٹ کر دیا
کہ ان کے ہاں یہ ان بھائیوں میں یہ معاملہ تھا، ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ صرف انہوں نے اپنی صفائی دینے کے لیے ایک طریقہ ڈھونڈا، وگرنہ ان کے پاس یعنی اپنے آپ کو اس الزام سے الگ کرنے کے لیے، وگرنہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اور اندازہ کیجئے سامنے یوسف علیہ السلام بادشاہ اور اس وقت کے پورے یعنی اختیارات رکھنے والے وہ موجود ہیں، اور یہ بھائی جو غلہ لینے کے لیے آئے کھڑے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں ان کے سامنے کہ جناب یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی پہلے۔ اللہ اکبر۔ فاسرھا یوسف فی نفسہ، اللہ اکبر، اس کو چھپا لیا، اس بات کو چھپا لیا یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں ہی، اپنے آپ میں یوسف علیہ السلام پی گئے اس بات کو۔ اللہ اکبر۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا ان کے اوپر۔ یعنی اسی وقت بندہ منہ پہ مارتا ہے کہ جھوٹو، کہ میں تو یوسف وہ بھائی تو میں کھڑا ہوں، میں نے کون سی چوری کی ہے تمہارے پاس، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نہیں، کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام پی گئے اس کو۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اب دیکھیں کتنا صبر کی بات ہے، کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے، اور کیا کردار کی پختگی اور عظمت ہے کہ اس کے باوجود نہیں کہا ان کو کچھ بھی۔ قال انتم شر مکانا، البتہ یہ ضرور کہا کہ تم مرتبے کے اعتبار سے بہت ہی برے لوگ ہو، جگہ کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے بہت برے لوگ ہو۔ اب یہ بات کہہ دی زبان سے یا دل میں کہی، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی یا اس کے بھائی نے چوری کی تھی، اگر تم یہ کہہ رہے ہو تو وہ دونوں جیسے بھی ہیں، تم ان دونوں سے ہر اعتبار سے برے ہو۔ انتم شر مکانا، تم مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت برے ہو، گویا ان دونوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ دل میں کہا یا ویسے کہہ دیا۔ واللہ اعلم بما تصفون، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو تم بیان کر رہے ہو نا، یہ جو تم کہہ رہے ہو، جو بیان کر رہے ہو، اس کے بارے میں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تم زیادہ برے ہو، لیکن کیا وہ چور تھے کہ نہیں تھے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، جو تم بیان کر رہے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا جو باپ ہے نا وہ بوڑھا آدمی ہے، بوڑھا اور بزرگ ہے، اللہ شیخ کبیر ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات آپ سمجھ لیجئے، یا ایھا العزیز، یہ جو لفظ ہے، یہ حرف ندا، یہ جو لقب ہے عزیز کا، اس سے بہت سارے لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ چونکہ شروع میں جس شخص کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، جس نے خریدا تھا، وہ عزیز تھا، اس کو بھی کہا گیا کہ وہ عزیز تھا، عزیز مصر، اور اس کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ شاہی جو دستہ تھا اس کا نگران تھا، یا وہ شاہی کچن کا نگران تھا، یا کوئی کسی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، اس کے لیے بھی عزیز ہے، عزیز مصر، کوئی یعنی خود وہ بادشاہ نہیں تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عزیز مصر وہ بادشاہ ہی تھا، وہ کوئی نیچے کا کوئی افسر نہیں تھا، بلکہ وہ خود بادشاہ تھا۔ اب یہ ایک اختلاف چلا ہے، اسی اختلاف سے یہاں آ کے جب عزیز حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ اگر وہ کسی شاہی دربار کا بڑا افسر تھا جس کو عزیز مصر کہا گیا، جس کے گھر میں آئے، تو اب جو حضرت یوسف علیہ السلام کو عہدہ ملا یہ وہی عہدہ تھا جو اس عزیز مصر کو ملا تھا۔ اور اس پر لوگوں نے عجیب و غریب باتیں بھی لکھی ہیں کہ وہ وہی عہدہ ملا تھا، اور اس کے علاوہ وہ فوت ہو گیا تھا وہ شخص جو اس وقت عزیز مصر تھا، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی جگہ لگا دیا گیا، اور بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے شادی کر لی زلیخا سے، کیونکہ وہ فوت ہو گیا تھا اس کا میاں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے 2 بچے بھی ہوئے، اور ایسی عجیب و غریب یہ من گھڑت باتیں ہیں، ان کا کوئی تاریخی طور پر بھی ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جو 2 بچے ہوئے اس میں سے ایک بچہ تھا جس کا نام افراہیم تھا یا افراہیم، تو وہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ جو افراہیم تھا یہ بعد میں ان کی اولاد میں یوشع بن نون ہوئے، یوشع بن نون جن کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے، اور ان کے ساتھ ان کے جانشین بھی تھے یوشع بن نون، ان کا ذکر کیا گیا کہ وہ اس کے بیٹے تھے۔ تو اب اگر یہ بات تاریخی طور پر بھی اس لیے ثابت نہیں ہوتی
کہ یوسف علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ کم و بیش کوئی 18ویں یا 19ویں صدی ہے، 18ویں یا 19ویں صدی عیسوی کا ہے اگر کوئی حساب لگائیں تو، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے وہ اس کے 5 یا 6 صدیاں بعد ہے، وہ تقریباً 1300 قبل مسیح کا ہے۔ تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایک نسل جو ہے بس 500 سال میں ایک ہی نسل چلے اور بس ایک کے بعد دوسرا بیٹا آئے اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کے جانشین بنا، اس لیے تاریخی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہے اور کوئی شادی وغیرہ ثابت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ یہ ان تاریخی واقعات کی اور ان تاریخی باتوں کی کوئی حیثیت اور کوئی سند موجود نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز کیوں کہا گیا، اس کے بارے میں صرف اتنی بات ہے کہ عزیز اصل میں صرف ایک خطاب ہے، ایک خطاب کا انداز ہے۔ وہ کسی بھی افسر کے لیے، جیسے آپ سر کہہ دیتے ہیں کہ جس کو بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں سر، وہ چھوٹا افسر ہو تو بھی سر ہے، بڑا افسر ہو تو بھی سر ہے، وزیر اعظم کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں سر، تو آپ اگر صدر مملکت کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر۔ اسی طرح سے آپ جس سے بھی بات کریں آپ سر کہتے ہیں، یا سرکار کہہ لیجئے، اردو میں ہم کہتے ہیں سرکار۔ اب تو خیر انگریزی کا یہ سر جو ہے یہ بھی ہر جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، پنجابی والے بھی استعمال کرتے ہیں اور اردو والے بھی۔ تو جس طرح سے یہ ایک خطاب سب کو کیا جا سکتا ہے، اسی طرح یوں لگتا ہے کہ جو العزیز ہے، ایھا العزیز، یہ خطاب مصر میں رائج تھا ہر افسر کے لیے، لہٰذا وہ چھوٹا افسر ہو یا بادشاہ ہو۔ لہٰذا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ کسی کے وزیر تھے، بلکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے حکمران ہی تھے۔ البتہ ان کو خطاب کرنے کا جو انداز ہے یہ مصر کا انداز تھا، چھوٹے یا بڑے سب حکمرانوں کو یا افسروں کو اسی طرح سے بلایا جاتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا باپ بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، تو ایسا کر کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لے۔ انا نراکا، بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں، من المحسنین، تو بڑا ہی احسان کرنے والا ہے، پہلے بھی ہم پر بڑا احسان کیا ہے، غلہ بھی مفت دے دیا، ہماری نقدی بھی واپس کر دی، اور اب بھی بہت ہماری میزبانی بھی بہت اچھی کی، تو ہے ہی احسان کرنے والا، تو ایک احسان ہمارے اوپر اور کر کہ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لے، اس لیے کہ اس کا بوڑھا باپ ہے وہ تو فوت ہو جائے گا اسی غم میں، لہٰذا تو ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، انا خدا، کہ ہم لے لیں پکڑ لیں، الا من وجدنا متاعنا، سوائے اس کے جس کے سامان جس سے ہمارا سامان برآمد ہوا ہے، من وجدنا جس سے پایا ہے ہم نے، متاعنا ہمارا سامان، عندہ اس کے پاس جس سے سامان نکلا ہے ہم تو اس کو رکھیں گے، قانون تو یہی ہے۔ انا اذا لظالمون، اگر ہم کسی اور کو رکھیں تو پھر تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔